Bismillahirrahmanirrahim. Minister for Federal Education and Professional Training and Pro-Chancellor of Allama Iqbal Open University, Janab Madad Ali Sindhi Sahab, Vice Chancellor Allama Iqbal Open University, Professor Dr. Nasir Mahmood Sahab, dignitaries, members of the Executive Council, faculty and staff of the university, parents, respected guests and dear graduates, Assalamu alaikum. میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے، باعث آپ لوگوں نے عزت دی کہ میں یہاں آ کر آپ سے گفتگو کر سکوں، اور اس وجہ سے زیادہ مجھے یہ شوق ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ہے میرے ملک کی تقدیر، آپ نے اس ملک کو بنانا ہے، اور سب سے بہتر ہتھیار جو یہ ملک آپ کو دے سکتا ہے وہ ہے علم کا ہتھیار، اور اس کے اندر میں نے ابھی ایک جنرل صاحب کو بھی دیکھا تو مجھے حدیث یاد آئی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے سے لے کر قبر تک علم کی تلاش ہونی چاہیے۔ ہندوستان اور پاکستان کے خطے کے بہت مشہور بزرگ تھے، ان کے متعلق یہ جب ان کی عمر بڑھنے لگی تو وہ ایک اونچائی پر رہتے تھے، تو جب بیمار رہنے لگے تو ایک دن رات کو ان کا دیا اور شمع اور لالٹین جلتی رہی تو لوگوں کو خیال ہوا کہ کہیں یہ جلا کر ان کی یہ رحلت تو نہیں کر گئے، تو لوگوں نے کہا کہ جا کر بھائی دیکھو تو صحیح، تو جب گئے تو پتہ چلا کہ وہ کسی حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے، تو لوگوں نے کہا یہ حدیث تو آپ کو پتہ ہے مگر کہنے لگے میں ان کے راویوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، اینڈ ویری کلوز ٹو ہز ڈیتھ وہ پھر بھی متلاشی تھے۔ تو بچوں یہ جو علم آپ کو ملا ہے اس پر یہ تو یوں تو فخر کرو کہ آپ پاکستان کے ان ہونہار لوگوں میں آ گئے جو ایلیٹ ہے اس وقت، اور ایلیٹ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے یہاں جب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو بہت سارے غم ہیں، اس میں ایک غم یہ ہے کہ میرے ملک کے اندر 2.62 کروڑ بچے اسکولوں کے باہر ہیں، اور ان میں آپ ایلیٹ ہیں کہ آپ اسکول سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کر لی اور آپ کے ہاتھ میں ملک نے علم دے دیا۔ تو آپ تو میرے ملک کا زیور ہیں، اور یہ جو میں آپ کو صرف ایک اندازہ بتا دوں، یہ فگر آ جانا تو بڑا آسان ہے کہ 2.62 کروڑ بچے اسکولوں کے باہر ہیں، اچھا یہ آپ کی ڈائریکٹ گریجویشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مگر کیونکہ علم کا معاملہ ہے تو میں آپ کے ساتھ یہ تکلیف شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ان کو اسکولوں میں بھیجا جائے تو اس وقت 50,000 اسکولوں کی ضرورت ہے، اور پاکستان بننے سے آج تک پنجاب کے اندر 55,000 اسکول بنے ہیں صرف، تو لہٰذا ایک بہت بڑی ٹاسک نظر آئی۔ دوسرے، اس وقت یہ پروونشل سبجیکٹ ہے تعلیم، اور پروونشل سبجیکٹ کے ناطے تقریباً 24 سے 28 یا 30% تک پروونشل بجٹس تعلیم پر جا رہے ہیں، اور میں عنقریب کوئی ایسی کیفیت نہیں دیکھ رہا کہ پروونسز اپنا بجٹ اور کاٹ کر کے 50% تعلیم پر خرچ کر دیں، کیونکہ اور بھی پرائرٹیز ہیں، غربت بھی پرائرٹیز ہے، صحت بھی پرائرٹی ہے، لہٰذا ایک اور کمپلیکیشن کہ اس کو کریں گے کیسے۔ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے ایک ایجوکیشن ڈے تھا، اس کے اندر میں نے گفتگو کی کہ آؤٹ آف دا باکس سلوشنز چاہیے۔ آؤٹ آف دا باکس سلوشنز میں آپ سے بہتر کوئی ہراول دستہ نہیں ہو سکتا جو اس میں ہماری مدد کرے، مگر گورنمنٹ کو بھی کوئی نہ کوئی پلان بنانا پڑے گا کہ آپ سے مدد لی جا سکے اس سلسلے میں۔ تو لہٰذا اس چیز کا جب میں نے آپ سے ذکر کیا تو اگر آپ اجازت دیں تو میں بجائے اس کے کہ اپنے تاج کی حفاظت کرتا رہوں تو اتار لوں۔ تو میں علم کے حوالے سے بچوں میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، مگر پاکستان کی ایک طاقت بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا یہ جو فگر میں نے آپ کو بتایا اس کو ریجن کے ساتھ کمپیریزن کے اندر بھی آپ ذرا سا سمجھ لیجئے، یہ 44% بچے ہمارے اسکولوں کے باہر ہیں، اور ریجن کے اندر جس میں ہندوستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا ہے
کوئی ملک ایسا نہیں جس کے 98% بچے اسکولوں کے اندر نہ ہو. کوئی خطہ ایسا نہیں ہے. تو بہت بڑا سیٹ بیک ہے اور یہ مستقبل کا سیٹ بیک ہے. اور ان مستقبل کے اندر ان بچوں کا ہم کیا کریں گے, کیسے لے جائیں گے؟ تو ایک طریقہ تو اس وقت میں مدد علی سندھی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, منسٹر صاحب کا, کہ فیڈرل ایجوکیشن کے ادارے نے ایک ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام بھی طے کیا ہے. اور میری کوشش یہ ہے کہ اسکول بنانا تو بڑا مشکل ہے, مگر پاکستان کے اندر 2.5 لاکھ سے زیادہ یا تقریباً 3 لاکھ مساجد ہیں, ہر گلی کے اندر مسجد ہے. تو کسی طرح سے مسجد کے سٹرکچر کے ساتھ اور آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کوئی ایسا کام کیا جائے کہ ان بچوں کو جلدی سے تعلیم دے کر سسٹم میں لایا جائے. اچھا, میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی ایک اسٹرینتھ ہے جو پاکستان کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے, اور آج کا دن اس اسٹرینتھ کو آپ سے بس یاد دلا دینا. آپ کو یاد ہے, کوئی خاص بات میں نہیں کروں گا, مگر اس کو ری انفورس کرنا چاہتا ہوں. وہ اسٹرینتھ ہے پاکستان کا خاندان. پاکستان کا خاندان اس معنی کر کہ آپ سب کی تعلیم کے اندر آپ کے ماں باپ کا بے انتہا حصہ ہے. مسٹ ریکگنائز دیٹ, کبھی مت بھولیے گا. اس بات کا امکان ہے کہ جیسے ماں باپ ہمارے بوڑھے ہوتے ہیں تو نگلیکٹ کا شکار ہو سکتے ہیں, دنیا کے اندر نگلیکٹ کا شکار ہیں, اولڈ پیپلز ہومز میں جاتے ہیں. اللہ کا فضل میرے ملک پر ہے کہ یہ اقدار ابھی بھی پاکستان میں مضبوط ہیں اور لہٰذا ہم ان کا خیال کرتے ہیں, مگر کہیں نہ کہیں ڈیکے ہو رہا ہے. اس لیے پاکستان کو, فیڈرل گورنمنٹ کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ قانون پاس کیا جائے کہ بچے اپنے ماں باپ کو گھروں سے نہ نکالیں. بڑی اہم بات آپ سے کر رہا ہوں. اچھا, اس کے علاوہ کہ انہوں نے آپ کی تعلیم کے اندر مالی مدد بھی کی ہوگی, اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ جس چیز کا ذکر پاکستان میں کم ہے اور دنیا میں تو بالکل ہی ناپید ہو گئی ہے وہ بات, وہ ہے تربیت کا, وہ ہے اخلاقیات کا, وہ ہے دل کی بات. ایک ہے علم و عقل اور ایک ہے دل, اور دل کے ساتھ جو وابستگی ہمدردی اور انسانیت کی ہے وہ دنیا میں کم ہو گئی ہے, جس کو حکمت کہتے ہیں. علم اور عقل تو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے آپ کی بڑھاتے گئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور علم نے اس کے اندر ایک ریشنلزم اور منطق کا اضافہ کر دیا علم نے. مگر یہ جو انسانیت ہے, یہ جو محبتیں ہیں, اس کا پچھلے دنوں جب میں کہیں گفتگو کر رہا تھا تو وہاں پہ تھا کہ ایجوکیشن اینڈ پیس. تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں دنیا کے حالات دیکھتے ہوئے, اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے, کیونکہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دنیا کے اندر علم اور عقل ملا کر ہمدردی اور انسانیت بڑھی نہیں ہے مگر ظلم بڑھا ہے. بڑے تعجب کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یورپین سویلائزیشن, یورو سینٹرک ہمارا ارتقاء پچھلے 300-400 سال کا ہے. یورو سینٹرک اس وجہ سے ہے کہ یورپ میں ذہن کی آزادی کے اعتبار سے رینیسانس آیا, انڈسٹریل ریولوشن آیا, لوگوں نے سائنس میں ترقی, لوگوں نے آزادیاں حاصل کی, اور انہوں نے ان کے ہاں کیونکہ جنگیں بھی ہوتی رہیں اور مذہب کی بنیاد پر پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک جنگیں بھی ہوتی رہیں, تو یورپ نے یہ طے کیا کہ مذہب کو ہم سیاست سے بالکل نکال دیتے ہیں, اور اصول بھی نکال دیے. تو انہوں نے سیکولرائز ڈیموکریسیز کا اہتمام کر لیا. نتیجہ یہ ہوا, یہ امید تھی کہ انسانیت اس کی جگہ لے گی, یعنی مذہب کے جو پلرز ہیں وہ, چونکہ مذہب نے ایکسپلائٹ کیا یورپ کو, تو لہٰذا انسانیت اس کی جگہ لے گی. مگر میں اب بڑے افسوس کے ساتھ بچوں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, اور آپ کو نظر آ رہی ہے کہ غزہ کے اندر جو ظلم ہوا, اس کے باوجود ان کے کانوں میں کوئی جوں تک جس کو کہتے ہیں کہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا. کتنا قتال ہوا, بچوں کی ہلاکتیں ہوئیں, but these democratic and educated countries ان کو احساس نہیں ہوا. تو لہٰذا میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ علم اور عقل کے علاوہ یہ جو اینکر ہے تربیت کا, یہ محبتوں کا, یہ دل کا, یہ مذہب کا اینکر جو ہے, یہ اگر تہذیبیں چھوڑ دیں گی تو صرف ویسٹڈ انٹرسٹ پہ دنیا چلے گی.
اور یہی میں دیکھ رہا ہوں، چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو، صرف ویسٹڈ انٹرسٹ، کس ملک کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، دنیا کے اوپر یعنی ریجنز کے اوپر قبضہ صرف ویسٹڈ انٹرسٹ میں، ریجنز کی تباہی صرف ویسٹڈ انٹرسٹ کے اعتبار سے۔ ویتنام کو ڈیوائیڈ کرنا، جمہوریتوں نے سوچ لیا کہ جی 19th پیرلل پر ویتنام کو ڈیوائیڈ کر دیں گے، جو جنگیں ہوئیں۔ اور ویتنام کی میں مثال آپ کو اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں، بہنوں، بچوں، بھائیوں، ویتنام وہ ملک ہے، دیٹ از ویئر آئی ہیو ہوپ فار پاکستان اینڈ دیٹ از واٹ آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو۔ ویتنام وہ ملک ہے جس میں 30-40 لاکھ لوگ مارے گئے، 30-40 لاکھ لوگ مارے گئے، ساری ہریالی تباہ کر دی گئی ایجنٹ اورنج کے ذریعے، اور نیپام کو استعمال کیا لوگوں کو مارنے کے لیے، ساری گرینری ختم ہو گئی اس لیے کہ ویت کانگ گوریلا ان پیڑوں کے بیچ میں چھپا کرتے تھے تو ساری گرینری ختم کر دی۔ تو 73 کے اندر ویت نام واز ٹوٹلی ڈسٹرائڈ 1973 میں۔ اور آپ کو مثال دے رہا ہوں، آپ کو وجوہات بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے زوال کے پیچھے کیا وجہ ہے، لہٰذا آپ کو وہی بیٹل کرنا پڑے گا۔ یہ جو سلوشنز ہے نا، جو میں نے آپ کو تعلیم کے اعتبار سے دیا، یہ اور آپ سب لوگوں کے پاس پاکستان کی بہتری کے سلوشنز ہیں۔ اس وقت اس ملک کو سلوشن سے زیادہ عقل اور لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ واقعی سلوشن سب کے پاس ہیں، آپ سب کو بلا لو انٹرویو کے اندر، آپ 15 ایسے سلوشن بتائیں گے جو کامن ہوں گے سب میں۔ تو ویتنام میں کیا ہوا، آپ کو اس کی امپروومنٹ بتانا چاہتا ہوں۔ 1999 کے اندر پاکستان اور ویتنام اپروکسیمیٹلی دیٹ ٹائم دونوں کی فشریز کی ایکسپورٹ $300 ملین تھی۔ سمندر ہمارے پاس بڑا ہے ایریا کے اعتبار سے، ہمارے ساحل کے اعتبار سے ویتنام کا بہت چھوٹا سا ہے۔ آج $300 ملین دونوں کی تھی۔ آج اچھے فیصلوں کی بنیاد پر، لاسٹ ٹائم آئی ریڈ اباؤٹ 3 years ago، اور اب بڑھ گیا ہوگا، 10 یا 11 بلین ان کی فشریز کی ایکسپورٹ تھی، اور پاکستان کی آج $500 ملین ہے۔ وہی سمندر ہے، وہی فضا ہے، وہی انسان بچتے ہیں، فیصلے خراب ہوئے۔ تو لہٰذا اٹ از پاسبل اے ٹوٹلی ڈسٹرائڈ کنٹری، پرابلی مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں، $150 بلین سے کہیں زیادہ کی ایکسپورٹ ہے اس کی۔ تو پاسبل ہے، مگر آپ کے ذریعے پاسبل ہے۔ یہ علم بدلے گا، وسائل نہیں بدلتے ملک کو۔ وہ ممالک جہاں علم کے ذریعے صحیح فیصلے کر لیے گئے وہ بدل گئے۔ اور آپ کے ذہن میں صرف یاد دہانی کر دوں، سنگاپور، نو ریسورسز ان دا گراؤنڈ، نو نیچرل ریسورسز۔ دبئی، نو آئل ان دبئی، نو ریسورسز ان دا گراؤنڈ، گڈ ڈیسیشن میکنگ۔ اور جہاں خوب تیل بھی ہے، نائجیریا جیسا ملک جو کرپشن کا شکار رہا، اب امپروو کر رہا ہے، بے انتہا تیل ان کے، اور وہاں پر ترقی اس معنی کر کے نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا دنیا میں گدھ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جو بین الاقوامی ادارے بن گئے ان کا کام صرف یہ ہے کہ فلانے خطے میں، اب تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز نے جتنی امیدوں کے ساتھ پاکستان نے بھی اس میں دخول حاصل کیا، وہ ہم نے اپنے کشمیر کا مقدمہ بھی ان کے قدموں میں رکھ دیا کہ یہ کشمیر کا مقدمہ ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ حل کر لیں گے۔ ورنہ اگر ہم سیز فائر نہیں کرتے تو اگر گلگت بلتستان کے لوگ یہاں موجود ہیں، ہیٹس آف ٹو دیم، جو آزادی کی جنگیں لڑ رہے تھے، ہیٹس آف ٹو دیم، پاکستان کے فوجی، ہیٹس آف ٹو دیم، کہ یہ آزاد کرا لیتے، یہ آزاد کرا لیتے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، انٹرنیشنلی چلو صحیح فیصلہ ہو جائے گا، اصولوں پر فیصلہ ہو جائے گا۔ مگر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اگر 70 سال کی تاریخ دوں، کہ صرف ویسٹڈ انٹرسٹ ورک۔ آچے کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ایتھیوپیا کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، بیکاز دیر از اے بائس اگینسٹ اینڈ پرو ریلیجنس، مگر کشمیر کا نہیں ہوا۔ پہلی مرتبہ یہ کیفیت ہوئی، ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہے جب بوسنیا کے اندر قتال ہو رہا تھا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ یوکرین کے اندر جنگ جو ہے وہ یورپ میں ہوئی۔ تو لہٰذا ایک بہت بڑا کرائسس ہے، یوکرین کے اندر بھی معصوم مارے جائیں تو مجھے اور آپ کو افسوس ہے، کیونکہ میرا قرآن اور میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک انسان اگر
مارا جائے تو انسانیت ماری گئی، اور ایک انسان کی جان بچا لی تو انسانیت کو بچا لیا. تو وی آر دا پیپل جو who talk about انسان irrespective of religion. لہذا ہمیں تو ہر جگہ کا غم ہے. مگر یہ تو بچوں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کو اس وقت ضرورت ہے اخلاقیات، ایتھکس اور موریلٹی بیسڈ ورلڈ آرڈر کی. اور کہاں سے نکل سکتا ہے یہ بھی میں جب دنیا میں دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے، میرا اپنا تعصب بھی ہے، میری اپنی محبتیں بھی ہیں، میرا اپنا ملک بھی ہے جس نے سب کچھ مجھ کو دیا، میں اس ملک کا بے انتہا مشکور ہوں ہر اعتبار سے. تو میری خواہش اور امید یہ ہے کہ یہاں سے نکلے گا، اور کون نکالے گا؟ یہ آپ نکالیں گے، نو بڈی ایلس. اور کس پر بھروسہ کریں گے؟ اور دنیا کو تلاش ہے، یہ بھی بتا دوں، وہ ہیرا ہے جس کی دنیا کو تلاش ہے. کیوں تلاش ہے؟ ایک اور آپ کو چیز بتاؤں، یعنی ویسٹڈ انٹرسٹ پر جنگیں ہو رہی ہیں، یہ آپ جانتے ہیں. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ باہر جنگ کرو اور گھر محفوظ رہے، کیونکہ اس وقت آپ قتال کی کیفیت یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی نکلا، اس نے دس اسکول کے اندر 4 بچے مار دیے، یہ کر دیا. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کی ویلیو ڈسکریمنیٹ کریں آپ. انسان برابر ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی اور عجمی کو برابر کیا، اینڈ دیٹ ہسٹورک کیفیت ہے. عورت کو مقام دیا، عورت کو جناب وراثت دی میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. مگر آج فرق ہے دنیا کی ساری چیزوں کے. اگر ایک چیز انسان کر لے تو دنیا کے اندر امن آ جائے گا. ہر انسان کی ویلیو کو ایک کر دے، سفید، گورا، عربی، عجمی، سب کی ویلیو ایک کر دی جائے تو مجال ہے انسان انسان کو مارے. مگر جب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اور دوسرے دوسرے ہیں تو دنیا کے اندر ہمیشہ ظلم ہوا. کوئی نئی چیز نہیں ہے. unless you establish the anchor to your Quran and to your tradition, دنیا میں ظلم ہوا. ریڈ انڈینز کو مارا گیا، کروڑوں میں مارا گیا، انکاز کو مارا گیا، ایسٹیکس کو مارا گیا، کالوں کو مارا گیا. اور بہت پرانی بات نہیں ہے، میں آپ کو 1890 سے لے کر 1904 تک بیلجیم کا جو بادشاہ تھا لیوپولڈ II، اس نے 1 کروڑ لوگوں کو کانگو میں مارا. 1 کروڑ لوگوں کو مارا. وہ جینوسائیڈ نہیں تھا. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ آئے، یہاں ایکسپلائٹ کیا، سارے فار ایسٹ کے اندر، ویتنام، کمبوڈیا، لاؤس، اور جنگیں ہوتی رہیں، اور کوئی کسی کو دنیا کو فکر نہیں ہے اس بات کی. افریقہ، امریکہ، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، فار ایسٹ، مڈل ایسٹ، سب جگہ یہی حال ہے. یہ تو کسی ایک مارٹینیک آئلینڈز کا فلاسفر تھا، مرسے کر کے کچھ نام اس کا، تو میں نے اس کو ابھی اس کی کتاب پڑھی کولونیلزم، تو مجھے بڑا تعجب ہوا. اس نے ایک اینگل ایسا دیا، میں ریشل تھنکر نہیں ہوں، ریشلزم کے اعتبار سے سوچتا بھی نہیں ہوں، کیونکہ میرے نبی نے کہا عربی عجمی برابر ہیں، سب کچھ تقوی میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں آپ. تو اس نے یہ کہا کہ جینوسائیڈ تو ہوتا رہا، اور ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو مارا، اور ہمیں افسوس ہے اس بات پر. انسان کہیں بھی مارا جائے، معصوم مارا جائے تو مسلمان کو ہمیشہ افسوس رہے گا اور کنڈیم کرے گا. بٹ ہی سیڈ کہ دس واز دا فرسٹ ٹائم a white did it to the white population in Europe. اس وجہ سے وہ ہے. How dare a white person do it on the white people? Otherwise when it was happening to other people it didn't matter. تو لہٰذا یہ جو میں جو آپ کو دوسری بات بتا رہا تھا، وہ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں اہمیت ہے دنیا میں جو ایکسپلائٹیشن ہے، the rich are getting richer and the poor are getting poorer. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اسلام منافع پر بھی لمیٹیشن رکھتا ہے، اسلام ہورڈنگ پر رکھتا ہے، اسلام سرکولیشن آف ویلتھ پر بات کرتا ہے. اسلام کے اندر اتنی اہمیت ہے قرض واپس کرنے کی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قتل قبیلے کے معاف کیے، مگر قرض نہیں معاف کیا کسی کو، بیکاز قرض سے معیشت چلتی ہے. دیکھو ریکگنیشن، آج کل کی دنیا کا ریکگنیشن کے اعتبار سے واٹ اے بریلینٹ پلاننگ بائی دا پرافٹ، کہ قرض کبھی نہیں معاف کیا، بلکہ میت دفن کرنے سے پہلے پوچھا گیا کہ یہ کسی کا مقروض ہے تو واپس کرو، میت نہیں پڑھائی جائے گی جب تک قرض واپس نہ ہو جائے. آج کل دنیا میں جو ایکسپلائٹیشن آف ویلتھ ہے، ابھی آکسفیم کی رپورٹ آئی کہ 5 billionaires in the last 2 years have tripled their wealth, have made more wealth than 50% of the population of the world, which has gone down further into poverty. تو انصاف کہاں سے ملے گا؟
اگر اقدار نہیں پکڑو گے، انسانیت نہیں پکڑو گے تو کہاں سے ملے گا؟ تو لہٰذا دنیا کو ضرورت ہے، اور میں آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں. تو میں نے آپ سے یہ کہا، ایک تو خاندان، ایک عزتیں کرنا، ماں باپ کی قدر کرنا. ہمیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ ان پر رحم کر جیسے وہ ہم سے بچپن پر ہمارے اوپر رحم کرتے تھے. میں آپ سے کیونکہ آپ علم کے دریچوں سے نکل رہے ہیں، تو یہ آپ کو کنونس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو عالم مت سمجھیے گا. ابھی آپ کے استادوں نے اور دنیا نے اس وقت آپ کے لیے دروازے کھولے ہیں. یہ دروازے زندگی بھر کھلتے رہیں گے. اینڈ اے فیمس کوٹ آف آئنسٹائن کہ کیا علم حاصل ہو گیا آپ کو کتنا؟ تو اس نے کہا بالکل ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی لائبریری ہے، اس کے اندر لاکھوں کتابیں ہیں، اور کنڈر گارڈن لیول کی ہمیں ایک کتاب ہمارے ہاتھ آئی ہے جس کے اندر زبان بھی ہماری پوری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو کائنات کے اندر علم بہت ہے. تو کبھی اپنے آپ کو عالم مت سمجھنا، اور ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ آپ کو جو نعمت عطا کی آپ کے ملک نے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور آپ کے استادوں نے، تو پیڑ جھک جاتا ہے، فخر سے اکڑ نہیں جاتا. تو لہٰذا علم کی تلاش آپ ہمیشہ جاری رکھیے. علم تو ایسا ہے کہ میں اگر آپ کے سامنے کلیم کروں کہ دنیا میں لوگ کلیم کرتے ہیں کہ جی میڈیسن نے بڑی ترقی کی، انسان کو 1% بھی انسان کا اپنے جسم کا پتہ نہیں ہے، مگر پروگریس از ٹریمینڈس وٹ از ہیپننگ. ایک راستہ آپ کا اور کھلا، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی دیکھو پاکستان envisaged. I must congratulate the leadership of that time جنہوں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو سوچا اور اس کو اسٹیبلش کیا، اور اس ریجن میں یہ پہلی تھی. جہاں ہم روتے ہیں کہ یہ ہوا، سینہ کو بھی کرتے ہیں، وہاں مسٹ ریکگنائز کہ اچھے ڈیسیشنز کہاں ہوئے. تو 1974 میں شاید جناب علی 1974 میں اسٹیبلش ہوئی، جس زمانے میں کانسیپٹ نہیں تھا. اور خیر پھر ہم زوال پذیر ہوئے، بٹ ڈزنٹ میٹر. میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو اوپن کا کانسیپٹ آیا، اس وقت دنیا کے اندر کلاؤڈز کے اندر علم ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے ذریعے مینٹورنگ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ راستے اتنے کھل گئے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جو علم ہے وہ میرے اور پاکستانیوں آپ کے لیے کافی ہے ٹو میک چینج یور کنٹری فار دا بیٹر. تو یہ آئی ایم اے ویری اسٹرانگ بلیور ان آن لائن لرننگ، برک اینڈ مارٹر سے کم کریں. میرے استادوں کے لیے میں ایک بات کہہ دوں کہ پچھلے کئی سال دیکھو، میں آئی ایم اے پروپوننٹ آف آن لائن اینڈ ٹیکنالوجیکل ایجوکیشن سنس 90 ایٹ لیسٹ سنس 2007 when I spoke in Shenzhen چائنا کہ جی ویڈیوز ہمیں مل جائیں تو ہمارے سکولز، ڈینٹل سکولز بھی امریکہ جیسے سکولز بن جائیں صرف ویڈیوز کی بنیاد پر، باقی چیزیں آپ چھوڑ دیں. تو جب سے میں پروپوننٹ ہوں، مگر دیکھو بھوک کس کو تھی. اب یہاں پر ڈیسیشن میکنگ آپ کو بتاتا ہوں بچوں، اور اچھی بات بھی بتاؤں گا آپ کو ساتھ ساتھ کہ خامی کہاں تھی. کووڈ آیا تو ہم جیسے بھوکے پیاسے ملک کو احساس ہوا کہ آن لائن ایجوکیشن بھی کوئی چیز ہے. کووڈ نے حلق کھول کر ہمیں پلا دی یہ بات، ورنہ ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے آرام سے. پیاسی تو ہم تھے نا علم کے لیے. آن لائن ایجوکیشن پاسبلٹی اور نالج کی پاسبلٹی تھی، مگر کووڈ نے اس بات کو ہمارے لیے اجاگر کر دیا. تو اسمارٹ نیشنز آر دوز who catch this their needs before others. ایک بات. اچھا، کووڈ کے اندر حوالے سے میں آپ کو ایک خوشخبری بتانا چاہتا ہوں، اور آپ کو معلوم بھی ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ نے پاکستان میں پرفارم بہت اچھا کیا. پاکستان نے اینڈ 5th بیسٹ پرفارمنس ان دا ورلڈ پاکستان. باقی آپ اسٹیٹسٹکس پڑھیں، عورتوں کا مقام کیا ہے. یہ وہ جب میرے نبی نے جب ڈکلیئر کیا اور اللہ نے جب ڈکلیئر کیا 1500 سال پہلے، 20ویں صدی میں 1904 میں برٹن کے اندر یہ ڈکلیریشن تھا کہ عورت اپنے باپ کی پراپرٹی ہے، عورت اپنے شوہر کی پراپرٹی ہے، عورت کی اپنی کوئی پراپرٹی نہیں ہو سکتی. اگر وہ کمائے گی تو اپنے باپ اور شوہر کا ہوگا. ہم 1500 سال پہلے ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ عورت کی وراثت بھی ہے. ڈسپائٹ دیٹ we kept on going down. اچھا، کووڈ میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک تو کووڈ کی ایک خصوصیت اور تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو بیماری جو آئی اس کے اندر ایکوالٹی تھی، یعنی امیروں کو بھی افیکٹ کرتی تھی اور غریبوں کو بھی کرتی تھی. ورنہ تو یہ ہوتا کہ نگلیکٹ ہو جاتا. اس وقت میل نیوٹریشن کہاں ہے؟ غریب لوگوں کے یہاں زیادہ ہے. اس وقت سپلائیز کہاں کم ہے؟ وہاں کا کم ہے. اس وقت پاپولیشن مینجمنٹ کی انسٹرومنٹس کہاں کم ہیں؟ نیچے کم ہے.
تو کووڈ نے ایک تو یہ کام کیا کہ امیر اور غریب سب پریشان تھے, لیڈر بھی پریشان تھے اور رعایا بھی پریشان تھی. دوسری بات. تیسری بات پھر یہ ہوئی کہ آپ نے سائنس کی مدد لی, آپ نے ڈیٹا کے اعتبار سے کام کیا. چوتھی بات, آپ کو پولیو کا تجربہ تھا کہ پولیو کا وائرس اگر سیویج میں اس جگہ اس ڈسٹرکٹ میں ملا تو آپ نے اس ڈسٹرکٹ میں کام زیادہ کیا. یہی آپ نے کووڈ میں کیا. مسجدیں آپ نے کھلی رکھی جبکہ دنیا میں حرمین شریفین بھی بند تھے, تو آپ نے مسجدیں کھلی رکھی اور اللہ سے عبادت بھی آپ کرتے رہے. چوتھی بات یہ, پانچویں بات کہ جی ایوری بڈی یونائٹیڈ, یہ سب سے اہم بات ہے کہ اگر آپ یونائٹ ہو کر کسی چیز کو ایڈریس کریں گے تو یہ ملک پرفارم کرے گا. 5th بیسٹ پرفارمنس ان دا ورلڈ. کین یو امیجن. باقی ہر چیز میں جناب 150 130 کرپشن میں, یہاں ہمارے انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے ہم یہاں انڈائسز کے اندر ہم ہر جگہ پیچھے ہیں, مگر یہ کہ when you unite you perform as well as anybody else. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ میاں نے عقل سب کو برابر دی ہے. ججمنٹس, اف یو میک گڈ ججمنٹس, آپ کی قوم ترقی کرے گی. تو میں جہاں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم نے بیڈ ججمنٹس کیے ہیں, وہاں ہم نے اچھے ججمنٹس بھی کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں صرف ایک چیز سمجھیں آپ, ایز یو گو آؤٹ ان سوسائٹی اینڈ ایز یو ورک. اور ماشاءاللہ یہ آن لائن ایجوکیشن کا یہ فائدہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے کام بھی کرتے رہے اور تعلیم بھی حاصل کرتے رہے. اور خاص طور پر میں لڑکیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھو اتنی محنت کی آپ نے, یقیناً فیملی از یور رسپانسبلٹی اینڈ یور ہسبینڈز رسپانسبلٹی ان دا فیوچر, بٹ کیونکہ ماں خود جنم دیتی ہے بچوں کو اور دودھ پلاتی ہے اور اس کو بڑا کرنے میں اس کا بنیادی کردار ہے, تو پرائمری رسپانسبلٹی اس کے پاس رہے گی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ سارا زیور جو علم کا ملا ہے اس کو استعمال کرنا, یو او اٹ ٹو یور کنٹری. اس کو استعمال کرنا چھوڑنا نہیں. کیپ آن ڈوئنگ جابز ایون وین یو آر ان دا فیملی وے. اس وقت تو جابز اتنے کھلے ہوئے ہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے یو کین ڈو جابز. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب اپارچونیٹیز آف ورک مل جاتی ہیں تو اس وقت اپارچونیٹیز اس وقت اویلیبل ہیں کلاؤڈز میں بھی. جیسے جے پور میں آپ کو مثال دیتا ہوں, 30,000 وومنس آر امپلائڈ ان جیم کٹنگ. 30,000 وومن. اچھا وہ کیسے کام کرتی ہیں؟ وہ گھر کا کام بھی کرتی ہیں, 2 گھنٹے بیٹھ گئیں جیم کٹنگ کے اوپر. 30,000 women, and each one of them is earning about 2 lakh rupees a month. Each one of them. اچھا اور کیا ہے؟ اتنا سمپل, نو انویسٹمنٹ پروڈکٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیٹ می ٹیل یو کہ اس لو انویسٹمنٹ پاکستان بھی انکریج کر رہا ہے, اور وومن انویسٹمنٹ کے لیے اس وقت بھی 15 لاکھ روپے کا لون بڑے اسمال مارک اپ پر. ابھی میری بات ہوئی تھی, آئی واز ٹاکنگ to the banking heads and the State Bank of Pakistan on women encouragement of entrepreneurship. تو آپ کو ایک انفارمیشن دے رہا ہوں کہ ابھی بھی 15 لاکھ روپے کا لون ایٹ 5%, جبکہ مارکیٹ 22% کی ہے, اویلیبل ہے فار آل دیز. اچھا یہ جو جیم کٹنگ ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک سان کی ضرورت ہوتی ہے, ایک موٹر کی ضرورت ہوتی ہے, ایک میگنیفائنگ گلاس کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایک کلپ کی. an investment worth only 20,000 rupees. But in India doesn't have any diamonds. دنیا سے ڈائمنڈ آتا ہے اور بلینز آف ڈالرز آف ڈائمنڈ کو تراش کر وہ ویلیو ایڈ کر کر دنیا بھر میں بھیجتے ہیں. تو آئیڈیاز کی بھی کمی نہیں, گھر بیٹھے بیٹھے عورتوں کے لیے اپارچونیٹیز کی کمی نہیں. گھر بیٹھے بیٹھے یو نو نمبر آف فری لانسرز ان پاکستان از 22 لاکھ, اور 22 لاکھ لوکل معیشت کی ڈپینڈنٹ نہیں ہے. دنیا بھر میں اویلیبلٹی آف دیئر انفارمیشن اور واٹ ایور, اور دنیا بھر کو ایکسپورٹ کرنے کے اندر کوئی ادھر سے کسٹمز نہیں ہے, کوئی راستہ روکتا نہیں ہے. یہ دوسری بات ہے کہ کبھی کبھی ہمیں خیال آتا ہے کہ جی فار وٹ ایور ریزنز کبھی یوٹیوب بین ہو جاتا ہے, کبھی ویکیپیڈیا بین ہو جاتا ہے. مسلمان اس سے بھی نکلے گا. کبھی انہوں نے پرنٹنگ پریس بین کر دیا تھا, پھر انہوں نے لاؤڈ سپیکر بین ہو گیا, پھر ٹی وی بین ہو گیا. مگر کبھی کبھی جب مسلمان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس انٹلیکچوئل بیٹل کو لڑا کیسے جائے. یہ انٹلیکچوئل بیٹل انٹلیکٹ سے لڑی جاتی ہے. یہ سپاہی, یہ مطلب پولیس والے سے نہیں لڑی جاتی. مگر مسلمان جب یہ ریکگنائز کر لے گا تو جیسے رینیسانس کے اندر ترقی ہوئی, جیسے اندلس میں ترقی ہوئی, جیسے عثمانی سلطنت میں ترقی ہوئی, وہ لبریشن آف دا مائنڈ اینڈ انٹلیکٹ کے ساتھ ہوئی. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دماغ کو پکڑ لیں اور محسوس کریں کہ ترقی کرے گا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان از رائپ فار پروگریس. آپ اپارچونیٹیز پہچانیں. حکومتیں آتی جاتی رہیں گی,
فرکشنز نو فرکشنز یہ ہوتے رہیں گے، بٹ آپ آزاد ہیں اپنی روزی کمانے کے اعتبار سے اور نکلنے کے. چائنا نے ترقی کی بنیاد، آپ کو آخری بات بتا دوں، چائنا کی ترقی کی بنیاد جو تھی وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پر تھی. 10 سال 12 سال جب انہوں نے کمیونزم سے دوری اختیار کی تو 10 12 سال دنیا کو پتہ ہی نہیں چلا وہ کر کیا رہے. انہوں نے آپ جیسے بچوں سے یہ ذمہ داری لی کہ تعلیم دو نیچے، آپ جیسے بچوں سے صحت کی ذمہ داری لی، اور پاورٹی ختم کر دی، پاورٹی ایلیمنیٹ کر دی، یعنی 40 50 کروڑ لوگ پاورٹی لیول سے نکال لی انہوں نے. تو لہٰذا ہیلتھ اور ایجوکیشن اینکر ہے. میں سمجھتا ہوں میرا پاکستان بدلنے کے اعتبار سے بہت بڑا اینکر ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی پروڈکٹ دنیا کے لیے اویلیبل ہونی چاہیے، اور 22 ممالک سے آپ کے یہاں آ بھی رہے. پچھلے دنوں افغانستان کے ایجوکیشن منسٹر آئے تھے، میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ دیکھو ہمارے یہاں سے یہ چیز لے سکتے ہو، اور پھر ظاہر ہے ان کے اپنے سرکمسٹانسز ہیں، اور ہم نے تو ان کو یہ بھی آفر کیا تھا کہ ٹی وی کے ذریعے جو آپ کرتے ہیں، ٹی وی کے ذریعے آپ ایجوکیشن پھیلا سکتے ہیں. برک اینڈ مارٹر یونیورسٹیز نہیں ہیں، اسکولز نہیں ہیں، تو اسلامی دنیا کو بھی آپ کے اسکل سیٹس کی ضرورت ہے اور ٹیلنٹ کی ضرورت ہے. اور آخر میں بچوں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے حوالے سے آپ نے اس ملک کو مضبوط کرنا ہے. اس ملک کو مضبوط کرنے کے حوالے سے اور زندگی کے حوالے سے ایک بیلنس رکھنا، عقل اور دل کا، ہے نا، حکمت کی بنیاد پر چلنا. اور یہ کہ میں آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ آن رومی، کیونکہ میں بڑا امپریس رہتا ہوں، اور آپ سے شیئر نہیں کروں گا تو کس سے شیئر کروں گا، کہ اس وقت میرے ملک کو ضرورت ہے محبت کی، ہے کہ آپس میں یکجائی پیدا ہو. تو رومی کہتا ہے کہ اگر محبت سیکھنا ہے تو اپنے آپ سے سیکھو، اپنے دل سے نفرتیں نکالو. پہلی چیز اسٹارٹ فرام ہیئر. پھر دوسری چیز وہ کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت کا رویہ بھی رکھو اور ان کو سکھاؤ بھی. گھر والے مینز بچے. یہ جو ہماری کیفیت ہے نا کہ محبتوں کے ساتھ ساتھ ہم وہ چابی بھرنا شروع کرتے ہیں، علم کی چابی، جاؤ پڑھو لکھو پیسہ کماؤ. اچھا آپ کو یہ بتا دوں ضمناً کہ 24% سٹریس ان پاکستان، سٹریس ذہنی تناؤ 24% ہے جو لاسٹ سروے آیا، اور 60 سے 80% آپ لوگوں میں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ تصور کریں کہ اتنا سٹریس آپ کو علم حاصل کرنے میں ہے، اس کی وجہ سے ڈرگز ابیوز ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور ہم آپ کو ایک ٹریڈ مل پر بھگاتے ہیں کالجز میں، اور ساری عمر آپ بھاگتے ہی رہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہیں سانس لینا، رکنا، دنیا کو بھی دیکھنا، اور دنیا کی خوبصورتیوں کو پہچانا جس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لہٰذا وہ رومی کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو محبت سکھاؤ. پھر کہتا ہے کہ اپنے 40 گھر اور 30 گھر دور تک فکر کرو اور محبتیں پھیلاؤ. پھر چوتھی بات کہتا ہے کہ اپنی قوم میں محبت پھیلاؤ اور قوم کے ساتھ محبت کا لنک پیدا کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری قوموں سے نفرت ہو. پانچویں بات کہتا ہے کہ ساری انسانیت سے محبت کرو. یہ قرآن کی آیت سے لنک کرتا ہے کہ ساری انسانیت سے محبت کرو. چھٹی بات پھر یہ کہتا ہے انوائرمنٹ کے اعتبار سے، وہ کہتا ہے کہ ہر اللہ کی بنائی ہوئی چیز سے محبت کرو. کمال ہے، جاندار یا بے جان. اچھا اور آپ کو بتا دوں جو کوانٹم فزکس کے یہاں کوانٹم سائنسز کے بچے ہوں گے ان کو بتا دوں اور دوسروں کو انفارمیشن دے دوں کہ میں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف کوانٹم فزکس اینڈ کوانٹم ورلڈ. تو اس وقت کائنات کے اندر ان اسپیس جہاں پارٹیکلز بہت کم ہے، نہیں ہے، وہاں کن فیکون مسلسل ہو رہا ہے. یعنی پارٹیکلز بنتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں فرام نتھنگ. کیپ دیٹ ان مائنڈ. بگ بینگ یا ڈارون تھیوری سب چیزوں کو ایک طرف رکھ رہے ہیں. فرام نتھنگ اس وقت کائنات میں پارٹیکلز بنتے ہیں، میٹر اینڈ اینٹی میٹر، الیکٹرانز اینڈ اینٹی الیکٹرانز، اور تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتے ہیں. کن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، انسان کو کیا پتہ چلے گا، کب پتہ چلے گا. ہزاروں سال شاید یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ بنتے کیوں اور ختم کیوں ہوتے ہیں. تو لہٰذا رومی نے جب یہ کہا کہ ہر چیز سے محبت کرو، تو جس چیز کو ہم جاندار یا بے جان کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ اس میں بھی کتنی جان ابھی بھی موجود ہے. تو لہٰذا چھٹی چیز اس نے یہ کہی. ساتویں چیز اس نے کہی، دیکھو کتنا خوبصورت، میں آپ کو کلوزر دے رہا ہوں. ساتویں چیز اس نے یہ کہی کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، کیونکہ اس کی محبت میں کائنات بنی ہے.
اور پھر آٹھویں چیز اس نے کہی کہ پھر اللہ سے محبت تمہاری جینوین بنتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا یو اسٹارٹ ٹاپ ڈاؤن, اٹ ہیز ٹو بی باٹم اپ. اپنے غریبوں کو, اپنے پریشان حال لوگوں کو, اپنے پرسنز ود ڈسیبلٹیز کو, اپنی عورتوں کے اعتبار سے جو ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے, یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام باٹم اپ. اگر یہ چھوٹا سا میسج بچوں میرے اور آپ کے ذہنوں میں اتر جائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی دنیا کی طاقت اس ملک کو ابھرنے سے اور طاقتور بننے سے روک نہیں سکتی. بہت شکریہ. السلام علیکم.